خاتم النبیین بھول جاندہ یار اے لفظ تے گو بھی نہیں بھولی اے لفظ تے گو بھی نہیں بھولی تھڑکی بھی نہیں جدوں مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا انہیں سٹی انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں تو آڑے کسی صحابی نہ ملاقات نہیں ہوئی اے گواہی دے وے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے جنت اس کی رحمت کا مظہر جہنم اس کے غضب کا مظہر حضور نے فرمایا یا دبو من انا فرمایا میں کون ہوں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین 10,000 گو بھی نہیں تھڑکی ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو ایسے لفظوں تے پریشانی ہوئی یہ ساڑا سوال ہے بحیثیت مسلمان میرا تو کچھ حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو خاتم النبیین نہیں بولنا سی پھر تو ہسیا کیوں کیڑی گل تو ہسیا یہ تو ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا یہودی تے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا بولیا جی میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں مانا ہونا تے 60 نبی سوار ہوئے فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس انہیں حضور عرض کی تھی حضور دی ایک گل ہور راندی میں اے راندی کہ میں اس تے قلعے تے بدیا ہوندہ سی 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا کھوتا تا ایک باری بھی نہیں بولیا پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی کھوتا تا بھوک بھی برداشت کی تھی اور اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے ساڑھا اتنا ہی کام ہے بابا آزان دینی میں تو اڑناڑے گل بالکل دو ٹوک اینج کر کے کر رہا جے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگاڑی بکری نے بغیر سنگاڑی بکری تو سنگ مارے نا اللہ اس دن اودے کوڑ بھی قصاص لوے گا بلاؤ انہوں اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار میرے آقا اس ویلے رو پیسہ نہیں حدیث اپنا فرمان بیان کر دیں اتنے عدل والا دن ہونا ہے یار سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا تو جنہ ختم نبوت ڈاکے مارے انہوں نہیں بلایا جائے گا قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان پھر آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو انہوں جنہ ووٹ دیتے ہو بھی کھڑے ہو جان جنہ انہوں نے نعرے لائے ہو بھی کھڑے ہو جان جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی ہو بھی کھڑے ہو جان اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا ایک قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان وہ دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھنڈیاں ہواواں فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جان رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ شیرو بیٹھ جاؤ. ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے تو پھر بیٹھ کے گل سنو. بیٹھ کے زور لاؤ نہ شیرو. میں جو بیٹھ کے لا رہا توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے بدری بھی جا رہے عشرہ مبشرہ بھی جا رہے سارے جرنیل بھی جا رہے. مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی. جدوں ساری میٹنگ ہوئی تو سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے. 5 دن کے مہلت دیں اینج کریں انہاں ملاقات کریے آپ وفد بھیجیے. جدو آخر جب میری باری آئی میں آکھو خیر ہے تو انہوں کی ہویا میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا. میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد. میں آکھا جب خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے. اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا. اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے. مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر اور کیا ہے. کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا. تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں. امام حسین فرماتے ہیں مر جائے. مرنا تو ایک دن اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا وہ کوئی روکتے نہیں نا. موت تے آنی اور ایکو باری آنی لیکن چج دی تے آوے نا یار. میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا تو میں کہاں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی اس ویڑے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی میں مکان بنا رہے سی. اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے. تو میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے. کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے. عبداللہ بن ام مکتوم